علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سب دوست ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیٹو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑوتے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ساتھ بے حد محبت تھی، بلکہ عشق تھا، اور اس لیے کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح شان رشت کو پہنچ کر خدائے برتر کے جلیل القدر پیغمبر بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی زندگی ہی سے ان کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے عشق اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر: حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز نے 36 مرتبہ کیا ہے، جن میں سے 24 جگہ صرف سورہ یوسف میں اور ایک جگہ سورہ انعام میں اور ایک جگہ سورہ غافر میں ذکر آیا ہے، اور ان کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پردادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر بھی قرآن عزیز کی ایک سورت سورہ یوسف نازل ہوئی ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے متعلق عبرت اور موعظت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ سورہ یوسف: قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسن قصص کہا ہے، اس لیے کہ ایک اور واقعے میں جس قدر عبرت، حکمت اور مواعظ اور نصائح اور دعیت ہیں، دوسرے کسی واقعے میں یکجا میسر نہیں ہے۔ در حقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ کے عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے، اور یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے اور ابھرنے کی ایک ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح تواضع کی محتاج نہیں رہتی۔ یہ بدوی اور خانہ بدوش قبیلے کے ایک ابصر فردگانہ اور انمول موتی کی حیرت زا تاریخ ہے، جس کو خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اعجاز نے اس زمانے کی بڑی سے بڑی متمدن قوم کی رہنمائی اور ان پر حاکمانہ اقتدار کے لیے چن لیا تھا اور شرف نبوت سے نوازا تھا۔ قرآن عزیز تورات کی طرح داستان گوئی یا محض اشخاص و اقوام کی تاریخی حالات کا مرقع نہیں ہے، بلکہ وہ جن واقعات تاریخی کو بیان کرتا ہے ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ عبرت اور موعظت اور تذکرہ و پند کا مقصد وحید ہے۔ پس جبکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بے نظیر عبرتیں اور بصیرتیں پنہاں تھی، مثلاً رشد و ہدایت کی اہمیت، ابتداء اور آزمائشوں پر صبر و استقامت، رضا تسلیم کے مظاہر، افراد و اقوام کے عروج و اقبال کے وقائع، خدا تعالیٰ کے عدل و رحم کی کرشمہ سازیاں، انسانی اور بشری لرزشیں اور ان کے انجام و مال، عظمت و ضبط نفس کی عجوبہ کاریاں، اور تو بلا شبہ وہ احسن قصص ہے اور کتاب ماضی کا وہ حسین ورق جو اپنی شان زیبائی میں یکتا اور فرد کے لانے کا مستحق ہے۔ سورہ یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ: یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک نہایت اچھا قصہ واقعہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف کی شان نزول کے بارے میں حدیث، روایات اور مفسرین کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود سے گفتگو کی اور اپنی درماندگی اور پریشانی کا اظہار کیا۔ اس پہ یہود نے ان سے کہا کہ اس مدعی نبوت کو زج کرنے اور جھوٹا بنانے کے لیے تم ان سے یہ سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی، اور یوسف علیہ السلام سے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہرگز نہ بتا سکے گا۔ کفار مکہ نے یہود کی ہدایت کے مطابق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں سوال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے
وہ سب کچھ ان کو سنا دیا جو سورہ یوسف میں موجود ہے۔ سورہ یوسف علیہ السلام کا خواب اور برادران یوسف۔ ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق و محبت برادران یوسف علیہ السلام کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے اس محبت کو نکال ڈالیں، اور یا پھر یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کی حسدانہ تخیل پر مزید نازیبانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے کا یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برے پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ سورہ یوسف کی چند آیات کا ترجمہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چل جائیں۔ بلا شبہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا پروردگار تجھ کو برگزیدہ کرے گا اور سکھائے گا تعویل احادیث، اور اپنی نعمت کو تجھ پر اور اولاد یعقوب پر تمام کرے گا، جس طرح کہ اس نبوت کو پورا کیا تیرے اجداد پر پہلے سے ہی، یعنی ابراہیم و اسحاق پر۔ بے شک تیرا پروردگار جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس مقام پر تورات اور قرآن عزیز کے بیانات میں تفاوت اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، قرآن عزیز بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو دوسرے بھائی وہاں موجود نہ تھے، اور تورات کہتی ہے کہ یہ معاملہ بھائیوں کی موجودگی میں پیش آیا۔ نمبر 2، قرآن عزیز سناتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت سے بحق یوسف علیہ السلام بے حد مسرور ہوئے اور ان کو نبوت اور علوم الہیہ کی بشارت سنائی گئی، مگر تورات کہتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام خواب سن کر بہت خفا ہوئے اور فرمانے لگے کہ شاید اس سے تیرا منشا یہ ہے کہ میں تیری والدہ اور تیرے سب بھائی تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ واقعے کی ان ترتیب کے اعتبار سے جو آگے چل کر قرآن عزیز اور تورات میں مشترک ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز ہی کا بیان صحیح اور درست ہے۔ نیز تقاضائے فطرت اسی کا داعی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس خواب کو بھائیوں سے الگ ہو کر بیان کرے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے کے اس خواب کو سن کر مسرور ہوں کہ ہر ایک باپ اپنی اولاد کی ترقی، درجات اور بلندی مصائب کا خواہش مند ہوتا ہے، خصوصاً جبکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام کے لیے جو بلندی دیکھ رہے تھے وہ موجود 100,000 مسرت تھی، نہ کہ باعث رنج و عالم۔ آخر کار حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ ترجمہ۔ جبکہ وہ کہنے لگے، البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے اور ہم ان سے زیادہ قوت والے ہیں، بلا شبہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے، یوسف کو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف سمٹ آئے اور ہو رہنا بعد میں نیک قوم۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائیں ان کو کوئی مسافر، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ سورہ یوسف کی اور آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اے باپ، کیا بات ہے کہ تجھ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو کہ وہ کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ اس کا محافظ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ سورہ یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ۔ اے باپ، کیا بات ہے کہ تجھ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج کے وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بلا شبہ ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں،
مگر صاف لفظوں میں اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا تاکہ بگڑ کر وہ اعلانیہ دشمنی پر آمادہ نہ ہو جائے، اور یہ بھی خیال کیا کہ اشارہ کنایہ سے ممکن ہے وہ اپنی ظالمانہ سازش سے باز رہیں، اس لیے اشارہ میں ان پر حقیقت حال واضح کر دی کہ واقعی مجھ کو یوسف کے بارے میں تم سے اندیشہ ہے۔ ترجمہ: یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر بیک زبان کہا، اگر کہا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں تو بلا شبہ ایسی صورت میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ اس جگہ تورات کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے حکم سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کودنے کے لیے بھیجا تھا، مگر آگے کے واقعات خود تورات کے بیان کی تقلید کرتے ہیں۔ چائے کنعان: عرض برادران یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورہ کے مطابق ایک ایسے کنویں میں اس کو ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور عرصہ سے خشک پڑا تھا، اور واپسی میں اس کے قمیص کو کسی جانور کے خون سے تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تجھ کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے کہ اچانک یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیران یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خون آلود تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت حال سمجھ گئے، مگر چڑکنے، تن و تشویق کرنے اور نفرت و حقارت کا طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے پیغمبرانہ علم و فراست اور علم و سماعت کے ساتھ یہ بتلا دیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی صحیح کہ تم نے اسے چھپا نہ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، جو بات تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اور غلامی: یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ حجازی اسماعیلیوں مدیانیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو بخورات، بلساں اور مسالہ لات لیے جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجر نے ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش سے شور مارا۔ ترجمہ: بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔ تورات میں ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے جب اسماعیلی قافلے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اس قافلے کے ساتھ فروخت کر دو، مگر اس سے پہلے مدیانیوں اسماعیلیوں نے ان کو نکال کر غلام بنا لیا، اور سب سے بڑا بھائی راؤبین جب کنویں پر پہنچا اور دیکھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں نہیں ہے تو روتا ہوا واپس آ گیا۔ اور علیہ السلام اور غلامی: یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ حجازی اسماعیلیوں مدیانیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو برات بلسا اور مسالہ لاد کر لیے جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجر نے ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا۔ ترجمہ: بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔ تورات میں ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے جب اسماعیلی قافلے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اس قافلے کے ہاتھ فروخت کر دو، مگر اس سے پہلے مدیانیوں اسماعیلیوں نے ان کو نکال کر غلام بنا لیا۔ اور سب سے بڑا بھائی راؤبین جب کنویں پر پہنچا اور دیکھا کہ یوسف وہاں نہیں ہے تو روتا ہوا واپس آ گیا۔ راؤبین شروع ہی سے اس فکر میں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر خاموشی سے باپ کے سپرد کرائے، اسی لیے اس نے قتل یوسف علیہ السلام کی سخت مخالفت کی تھی۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خود برادران یوسف علیہ السلام نے ہی کنویں سے نکال کر اسماعیلیوں کے قافلے میں فروخت کر دیا تھا، مگر مفسرین کی اس قول کو نہ تو تورات موافقت کرتی ہے اور نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ والوں نے ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنا لیا۔ اسی طرح صاحب قصص الانبیاء کو تورات کے بیان سے قافلے کے متعلق غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اسماعیلی اور مدیانی کو دو جدا جدا قافلے سمجھ کر، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حقیقت حال
یہ ہے کہ شام مصر جانے والی یہ قافلہ ایک ہی قافلہ تھا جو نسلی اعتبار سے اسماعیلی اور ملکی اعتبار سے مدیانی یعنی حجازی تھا۔ غرض اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کیسی عظمت پنہاں رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی، وہ بھی چوٹی وطن چوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور و شیون ہے، نہ واویلا، نہ دست و فضا، اور نہ الہا و وزاری۔ قسمت پر شاکر، مصائب پر صابرانہ اور خدا کے فیصلے پر راضی برضا سرنیاز خم کیے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ سچ ہے نزیلا ازربیش بود حیرانی۔ یوسف علیہ السلام مصر میں تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمراں عمالقہ حسوس تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے تو ان کا دارالسلطنت اس زمانے میں عبیس تھا۔ یہ غالباً اس مقام پر واقع تھا جہاں آج سان کی بستی آباد ہے۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع مشرق کی جانب سے دریائے نیل کے قریب بتایا جاتا ہے۔ مصری افواج کا افسر شاہی خاندان کا ایک رئیس پوتیفار تھا۔ یہ سیر کے لیے مصر کے بازار سے نظر رہا تھا کہ یوسف پر نظر پڑی اور اس نے معمولی قیمت دے کر ان کو خرید لیا۔ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مہذب اور متمدن قوم سمجھتے تھے اور بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایت ذلت اور حقارت سے دیکھتے اور اپنے شہروں میں ان کے ساتھ حجود کی طرح معاملہ کرتے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی کی یادگار کنعان میں آباد تھا۔ یہاں مدنیت حضارت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شکار پر ان کے رزق کا مدار تھا اور خشپوش جھونپڑیاں اور بکریاں کے گلے ان کا دن دولت تھے۔ ان حالات میں یوسف علیہ السلام کے متعلق خدا تعالیٰ کی کارسازی اور معجز نمائی دیکھیے کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام ایک متمدن و صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں جب پہنچتا ہے تو اپنی عظمت آپ زندگی، حکم و وقار و امانت و سلیقہ مندی کے پاک و صاف کی بدولت ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے ترجمہ: دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اور یہ کس لیے ہوا اور یوسف علیہ السلام میں یہ پسندیدہ اطوار و اخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ایک بدوی نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور ایک غلام نے کسی مربی سے اس پاک طینیت کو پایا۔ اس کے متعلق قرآن عزیز جواب دیتا ہے۔ سورہ یوسف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب وہ سن رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیے اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال وطیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں کا سا معاملہ نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت اور احترام کے ساتھ رکھا اور اپنی ریاست، دولت و ثروت اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں۔ ان سب کا امین بنا دیا۔ گویا کنعان کے غلبان کو عنقریب جو جانداری و جہاں سپرد ہونے والی تھی اور اس کی تحمید تھی، اسی لیے ارشاد ہوا ترجمہ: اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ ان کو سکھائے باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام۔ ایک مشہور صوفی ابن عطا اللہ الاسکندری کا قول ہے کہ ترجمہ: خدا کے اکثر احسانات اور کرم مصائب کے اندر مستور ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی اسی مقولہ کا ہو بہو مصداق ہے۔ بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدوی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمدن کے گہوارے مصر کے ایک بہت بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا۔ غلامی میں آقائی اسی کو کہتے ہیں۔ اب وقت کی دوسری اور کٹن آزمائش شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و عنائی کا پیکر، مجسم الرخ، دشمن شمس و قمر کی طرح منور، عظمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا اور پھر ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ پا سکی اور یوسف علیہ السلام پر وارہانہ جان نثار ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا نور دیدہ
خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب بنا، ان سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے؟ لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ بند کر دیا اور اصرار کرنے لگے کہ مجھے شاید کام کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا وقت تھا۔ شاید خاندان کی نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالہ محبوب نہیں بلکہ عاشق عطائش حسن و زینت کی بے پناہ نمائش، اشوا درازیوں کی بارش اور ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، حسین اور حسن کی خوبی سے آشنا، دروازے بند، رقیب کا خوف نہ ڈر بلکہ خود ذمہ دار۔ مگر ان تمام سازگار حالات نے کیا یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑنے کی بے جا اختیار کی؟ کیا نفس نے جہاں قلب کو ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس ان پیکر عظمت، امین نبوت، محب الہی سے دوا ایسے دلکش اور مہلک دلائل سے مصری عورت کو سمجھایا جو ایک ایسی ہستی سے ہی ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا یہ ناممکن ہے پناہ خدا کی، اور اس کی نافرمانی کرو جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک۔ اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام رہنے کے بجائے یہ حرمت و عزت عطا کی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادے کو عمل شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے اس برہان رب کے پیش نظر جس کا ذکر وہ کر چکا تھا صاف انکار کر دیا اور بتلایا۔ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملے میں اور دروازے بند کر دیے۔ وہ کہنے لگے آ میرے پاس آ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ خدا، بلا شبہ وہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھ کو عزت سے رکھا، بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے ارادہ بد کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کے برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ مفسرین نے آیت وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کی مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن ہم نے جو معنی بیان کیے ہیں وہی زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ قرآن عزیز نے اول سے آخر تک اس واقعے میں عزیز مصر کی بیوی کی شناعت کار اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت قدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے معوذ باللہ یعنی فرمانے کے بعد یہی معاملے محل ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے برہان رب کی سن لینے کے بعد بھی جب عورت اپنے حد سے باز نہ آئی اور اپنے ارادے پر مصر رہی تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ارادے کو قطعی رد کر دیا اور برہان رب کے سامنے اس کے ہم کے متعلق پرواہ نہ کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے دروازہ کی طرف بھاگے اور عزیز مصر کی بیوی نے اس کا پیچھا کیا۔ بعض مفسرین نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ عربی گرامر کا تقاضا ہے کہ لولا کلام کے شروع میں استعمال ہو، اس لیے کہ وسط کلام میں اس کا استعمال نحوی قاعدے کے خلاف ہے۔ مگر اس تفسیر کے مطابق لولا وسط کلام میں استعمال ہوگا اور تعبیر یہ ہوگی۔ ترجمہ: اور یوسف علیہ السلام بھی گناہ کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھ لیتا، مگر یہ اعتراض اس لیے درست نہیں کہ اس مقام پر بھی لولا کا استعمال شروع کلام ہی میں ہوا ہے اور تحوی قاعدے کے مطابق دال علم الجواب مقدم ہے اور لولا کا جواب جو بعد میں مذکور ہوتا اس دال الجواب کی وجہ سے مقصور اور محذوف ہے، اور یہ اس لیے صحیح ہے کہ وسعت و بلاغت کا تقاضا ہے کہ ایک جانب مناسب کلام قائم رکھا جائے یعنی دونوں کے ارادے عدم ارادہ کا ایک ہی جگہ ذکر ہو، اور دوسری جانب نحوی قاعدے کے پیش نظر لولا کا جواب اس کے بعد میں آئے، اور یہ دونوں باتیں جب ہی ہو سکتی ہیں کہ ہم بہا کو دال الجواب بنا کر حمد بہ کے ساتھ ذکر کیا جائے اور لولا کا جواب فہم بہا کو مقدر تسلیم کیا جائے۔ لہذا مذکورہ بالا تفسیر ہی شک و شبہ سے بالا تر حقیقت حال کو واضح اور ظاہر کرتے ہیں۔ کلام مجید میں اس کی نظیر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تذکرہ سے متعلق یہ آیت ہے۔ ترجمہ: قریب تھا کہ وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ بنا دیتے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے راز کو ظاہر نہ کر سکے، اور اگر ہم ایسا
نہ کرتے تو وہ ظاہر کر دیتی۔ دیکھیے یہاں بھی لو لا سے دال علم الجواب مقدم ہے اور لو لا کا جواب لتبدی بھی مقدر و محذوف ہے۔ اسی طرح اس مقام پر یہ معنی ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو برہان رب حاصل نہ ہوتا تو وہ بھی ارادہ بد کر لیتے، لیکن انہوں نے ارادہ بد نہیں کیا کیونکہ وہ برہان رب دیکھ چکے تھے۔ اس جگہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ برہان رب کیا تھا جس کا قرآن عزیز یہاں ذکر کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عزیز نے اپنی بلغانہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اس کو اس طرح ادا کر دیا ہے کہ سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، اس مقام کے لحاظ سے اس نے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا؟ یہی وہ برہان رب تھا جو یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا اور جس نے عظمت یوسف علیہ السلام کو بے داغ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے بڑے شدوں سے اس کی بعد یہ بیان کیا کذالک، یوں ہی ہوا، تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا دامن اس قسم کے حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن اس قسم کے ہم سے اس لیے پاک رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و پاکی کا فیصلہ شروع ہی سے کر دیا تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کی عظمت اور حفاظت کے بعد ان کے خلاف کوئی شائبہ بھی ان میں یوسف علیہ السلام کا دامن اس قسم کے ہم سے اس لیے پاک رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و پاکی کا فیصلہ شروع ہی سے کر دیا تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ ان کی عظمت و حفاظت کے بعد ان کے خلاف کوئی شائبہ بھی ان میں پایا جاتا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آنا اور ان کا اشارے سے منع کرنا، یا فرشتہ کا ظاہر ہو کر ان کو اس سے روکنا، یا عزیز مصر کا گھر میں رہے ہوئے صنم پر ان کی بیوی کا پردہ ڈالنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سے عبرت حاصل کرنا، یہ اور اس قسم کے تمام اقوال کے مقابلے میں برہان رب کی تفسیر وہی بہتر تفسیر ہے جو خود قرآن عزیز کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے۔ یعنی نمبر 1 ایمان باللہ کا حقیقی تصور، نمبر 2 اور مربی مجازی کے احسان شناسی اور وصف امانت۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یعنی اس یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھنا۔ یوسف علیہ السلام نے اسی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا، اس عزیز مصر نے مجھ کو عزت دی، تب یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں خیانت کر کے اس کو بے عزت کروں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے کی جانب بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھے کیا۔ دروازہ کس طرح کھل گیا، سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے نظر آئے۔ عورت کا عائش کا بھی خام تھا، اس لیے وہ صحیح حال کہنے پر قادر نہ ہوئے اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگے کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا کہ یہ اس کا بہتان ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا، مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ گڑھ لیا۔ عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی، فطن اور بہت ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا پیران دیکھنا چاہیے، اگر وہ سامنے سے چاق ہے تو عورت راستبار ہے اور اگر پیچھے سے چاق ہے تو یوسف علیہ السلام صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ دیکھا تو برہان یوسف علیہ السلام پیچھے سے چاق تھا۔ عزیز مصر نے اصلی حالت کو بانپ لیا مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا، یوسف سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملے سے درگزر رہو اور اس کو یہی ختم کر دو۔ اور پھر بیوی سے کہا، یہ سب تیرا مکر و فریب ہے اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بلا شبہ تم ہی خطا کار ہو، لہذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ ترجمہ کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے عیال کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا اور فیصلہ کیا عورت ہی کے گھرانے کے ایک شخص نے کہ اگر پیران یوسف علیہ السلام سامنے سے چاق ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا، اور اگر پیچھے سے چاق ہے تو عورت کا عذب ہے اور یوسف علیہ السلام صادق۔ پس جب اس کی قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے چاق تھا۔ کہا، بے شک اے عورت یہ تیرے مکر و فریب سے ہے، بلا شبہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو اس معاملے سے درگزر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو بلا شبہ خطا کار ہے۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔
اور شدہ خاندان کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس طرح بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر ریچھ گئی۔ اپنے اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور غلام سے اطلاع کا ارادہ آہستہ آہستہ یہ خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو یہ تنبیہات شاہ گزرا اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے اور ایسا انتقام لے کہ جس بات پر وہ مجھ پر طعن کرتی ہیں اسی میں ان کو بھی مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز اس نے شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کی دعوت کی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کے لیے چوریاں ہاتھ میں لے لیں تاکہ ان سے گوشت یا ترش جیسی چیزوں کو کاٹے، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور رخ انور کی تجلی اور تابانی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے چوریوں سے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ کہنے لگی کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے، بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محظوظ ہوئی اور اپنی کامیابی اور اس کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو مدعون کر رکھا ہے اور تیری ملامت کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو دیکھ کے یہ تمہارا حال کیا ہے؟ بتاؤ، میرا یہ عشق بیجا ہے یا بجا، اور تمہاری ملامت بے محل ہے یا برمحل؟ ترجمہ: اور جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگی، دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی، اسے رجھا لے اور اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو وہ شریف بدچلنی میں پڑ گئی۔ پس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کو سنا تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مزدیں آراستہ کیں اور دستور کے موافق ہر ایک کو ایک ایک چوری پیش کر دی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا، ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو ان کی بڑائی کے قائل ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار پکار اٹھے، یہ تو انسان نہیں، ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے مرتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی بولی، تم نے دیکھا، یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے۔ دوستو، یہ سورہ یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد ہے کہ عزیز کی بیوی نے جب یہ کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اور پھر عزیز کی بیوی کے ساتھ بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں سے چل کر اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بدعا ہوئے اور کہنے لگے، خدایا، جس بات کی جانب یہ عورتیں بلا رہی ہیں ان کے مقابلے میں مجھے قید میں رہنا کہیں زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے میری مدد نہ کی اور مجھ کو ان مکاریوں سے نہ بچایا تو عجب نہیں کہ میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں اور نادانوں میں سے بن جاؤں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا درگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے سب مکر و فریب دفع کر دیے اور کامیابی کا سہرا یوسف علیہ السلام ہی کے سر رہا۔ اس واقعے میں مذکور ہے کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عام طور پر مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جمال یوسف علیہ السلام سے مدہوش ہو کر واقعی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو اپنی تن و بدن کا ہوش نہ رہا اور کاٹنے والی چیز کے بجائے ہاتھ کو کاٹ لیے، مگر بعض مفسرین عصر نے اس تفسیر کو صحیح نہیں سمجھا۔ ان کے نزدیک مصری عورتوں کا یہ بھی طریقہ ترچر تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم تیرے حسن کے اس قدر متوالے ہیں کہ تیری صورت دیکھ کر ہوش و حواس بھی جاتے رہے اور ہاتھوں کو زخمی کر لیا۔ اور اپنی اس تفسیر کی تائید میں اس آیت سے استدلال کیا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کی حالت کو قید مکر سے تعبیر کیا ہے۔ اگر یہ اضطراری حالت ہوتی تو وہ بھی بے قصور تھی۔ اسی حالت میں ان کے اس طرز عمل کو قید کہنے کے کیا معنی؟ نیز جب یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر نے زندان سے نکالنے کا حکم دیا ہے تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ترجمہ، یعنی سورہ یوسف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستو کہ پس تو بادشاہ سے جا کر دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بلا شبہ میرا رب ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بہرحال عزیز پر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت ظاہر ہو چکی تھی اس لیے اس نے نہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کی گزن پہنچائے، لیکن اس کی بیوی پر عشق کا بھوت بری طرح سوار تھا۔ سو جب اس نے خوشامد، چاپلوسی، مکر و حیلہ کسی طرح سے مطلب
براری نہ دیکھی تو دھمکیوں سے کام لینا شروع کیا، اور جب کوئی استقامت کو اس کے باوجود بھی مطلق حرکت نہ ہوئی تو اب عزیز نے یوسف علیہ السلام کی صداقتوں کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فصیحت اور رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر ہی لیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور یہ چرچے بند ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان جانا پڑا۔ اسی موقع پر حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا کے ساتھ چونکہ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ان کی بے حیائی کی دعوت کے مقابلے میں زندان زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر سے ان کو بچا لیا، مگر قید ان کی قسمت میں مقدر کر دی۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ جملہ نہ کہتے اور بلا امتحان کو دعوت نہ دیتے، اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس لطیفے کو قوی بنانے کے ایک دوسرے مفسر نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص خدا سے دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا بلا وہ مصیبت کیوں مانگتا ہے، اس سے عافیت کا طلب کیوں نہیں ہوتا۔ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی جلالت قدر کے پیش نظر اگرچہ جرت گویائی نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کی زندگی کے اس عظیم النظیر کارنامے کو ایک لطیفے کی نظر ہوتے دیکھ کر نہیں رہا جاتا، اور بے اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ کہ ان کے علوشان التقریب الی اللہ، استقامت فی الدین، عزمیت فی الحق اور رضا و تسلیم کا وہ بے نظیر مظاہرہ ہے جو ان جیسے اول العزم پیغمبروں کا ہی حصہ ہے۔ غور کیجئے، عزیز کی بیوی اور گھر کی ملکہ نے خوشامد اور چاپلوسی کی کون سی راہ اختیار نہیں کی جس سے یوسف علیہ السلام کو آرام کیا جا سکے، مگر اس میں ناکامی کے بعد دوسری عورتوں کی مدد حاصل کی، اور انہوں نے اپنی ممکن داؤگات یوسف علیہ السلام پر استعمال کیے، مگر پھر بھی ناکامی رہی۔ اب آخری درجہ یہ تھا کہ ان کی دھمکی دی کہ یوسف علیہ السلام اس کو شاد کام کرے ورنہ قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ ایسی حالت میں ایک بخدا انسان صاحب عزمیت اور استقامت ہستی اور خوف خدا کو تمام کائنات کے غیظ و غضب پر غالب رکھنے والا انسان اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا تھا کہ خدایا میں اس عمل بد کے مقابلے میں زندان کو ترجیح دیتا ہوں، مجھے قید و بند سب کچھ منظور ہے مگر تیری نافرمانی منظور نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قید کی طلب ہے، زندان کے شوق کا اظہار ہے، بلا مصیبت کو دعوت ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں تو لطیف پیرا یہ کہ وہ کہا جا رہا ہے جو اعلان حق اور خدا رسی کا صحیح درجہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عزیز کی بیوی کو مخاطب کرے یا مہمان عورتوں کو اپنی گفتگو میں تخائف کا موقع دیں، بلکہ اس نے اپنے خدا کو پکارا، مگر ان گمراہ اور بدغماز عورتوں پر یہ ظاہر کر دینا ضروری سمجھا کہ جس طرح ان کے تمام مکر و فریب، خوشامد اور چاپلوسی ناکام رہی، اسی طرح ان کی دھمکی اور ان کا عذاب بھی میرے ارادے حق اور خدا رسی کو باطل نہیں کر سکتا۔ یہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام یا مجھ کو شاد کام کرے ورنہ جیل خانہ جائے، تو میں جیل جانا کو اس کے ارادے بد کے مقابلے میں لاکھ بار ترجیح دوں گا۔ اب فرمائیے کہ اس اعلان حق اور اظہار استقامت کا اس دعا سے کیا تعلق جو ایک شخص خواہ مخواہ اپنے لیے صبر مانگ کر خود کو آزمائش میں پڑنے کی دعوت دے رہا تھا، ورنہ نہ آزمائش تھی نہ امتحان، بلکہ مفت میں بلا و مصیبت کا داعی بن رہا تھا، اور یہاں امتحان سر پر ہے، آزمائش موجود ہے، مصیبت کی دھمکی دی جا رہی ہے، بلا نازل کرنے کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک موقع پر صرف یہ خوف کافی ہوتا کہ یوسف علیہ السلام گر گڑا کر جناب باری میں امرات و عزیز سے چھٹکارا پا لینے کی دعا کرتے، اور بس اگر ایسا ہوتا تو امتحان آزمائش اور بلا مصیبت کے وقت استقامت، اعلان حق، بے خوفی اور تمام دینوی رعونتوں کے مقابلے میں اعلی کلمت اللہ کا سبق کون سکھاتا، عزمیت کی زندگی کون بتاتا، باطن سے بے خوفی کی تعلیم کس سے ملتی، اور حق و باطن میں امتیاز کی شان کون پیدا کرتا؟ دوستو، اگلا ٹاپک ہے یوسف علیہ السلام زندان میں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا، اور ایک بے خطا کو خطاکار اور معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ عزیز کی بیوی فصیحت سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔
تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علمی اور عملی جوہر قید خانے میں بھی نہ چھپ سکے، اور قید خانے کا داروغہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و نظام ان کے سپرد کر دیا۔ وہ قید خانہ کا بالکل مختار ہو گیا، اور خداوند نے وہاں بھی اسے اس کے تمام کاموں میں اقبال بلند کیا۔ قرآن عزیز سے یہ بھی اس کی تائید نکلتی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں قید خانوں کے حالات کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کے پاس قیدیوں کا اس طرح آنا جانا اور پھر ان کی عظمت اور نیک نفسی کا اعتراف اس کو واضح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاک و صاف کی قید خانے میں کافی شہرت تھی۔ دعوت اور تبلیغ۔ حسن اتفاق کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 جوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا داروغہ۔ ایک روز دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے ساقی کہنے لگا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندہ اس سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی زادہ تھے، اسلام کی تبلیغ کا ذوق ان کے ریشے ریشے میں پیوست تھا، پھر خدا نے ان کو بھی نبوت کے لیے چن لیا تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ گو قید میں تھے مگر مقدس حیات کو کیسے بھول جاتے، اور اگرچہ مصیبت اور محن میں تھے لیکن اعلی کلمت اللہ کو فراموش کر دیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ موقع کو غنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہے، مجملہ ان کے یہ علم بھی اس نے عطا فرمایا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔ میں نے ان لوگوں کو ملت کو اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے باپ داداؤں یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر اور لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے دوستو، تم نے اس پر بھی غور کیا، جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یکتا اور سب پر غالب ہے؟ تم ان کے علاوہ جن کی عبادت بھی کرتے ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ چند نام ہے جن کو تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہرگز کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ سورہ یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اے یاران مجلس، تم نے ان پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یگانہ اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو، اس کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ محض چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے نہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعبیر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرند اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکی اور فیصلہ یہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساقی اور داروغہ باورچی خانے پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملایا۔ جب تحقیقات ختم ہوئی تو داروغہ پر یہ جرم ثابت ہو گیا اور ساقی کو بری کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تعبیر خواب سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا فرمانے لگے، اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی جب رہا ہو گیا تو اس نے اپنی مشغولتوں میں کچھ بھی یاد نہیں رہا کہ زندان میں کیا وعدہ کرایا تھا، اور شیطان نے اس کے دماغ سے یہ سب بلا دیا، اور اس طرح چند سال تک یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ہی رہنا پڑا۔ اس مقام پر اکثر مفسرین کی تفصیل کا موصل یہ ہے کہ اذکرنی عند ربک سے یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے قصور اور بے گناہ انسان اس طرح مجرم بنا کر زندان میں ڈال دیا گیا ہے،
اور اس تفسیر کے بعد وہ یہ نقطہ پیدا کرتے ہیں کہ اگرچہ مصائب و ضرورت کے موقع پر انسان کا انسانوں سے مدد لینا اور استعانت طلب کرنا حق گوشی اور خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے، تاہم بمقدار عظمت الابرار سیاحت المقربین نیکوں کی بعض بلائیاں مقربین بارگاہ الہی کے شایع نشان نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کے لیے یہ موضوع نہ تھا کہ وہ خدا پر بھروسے کے ساتھ ساتھ دنوی اسباب پر بھروسہ کرے اور بادشاہ سے اپنی مظلومیت کے دفاع کے طلب ہوں۔ اس لیے خدا کا فیصلہ یہ ٹھہرا کہ ان کو ابھی چند سال اور قید خانے میں رکھے، اور ساقی کو شیطان نے ایسا بلایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا کچھ بھی ذکر نہ کر سکا، اور ابن جریر اور بغوی نے عباس سلف سے نقل کیا ہے کہ وہ فَأَنْسَاهُ کی ضمیر کو یوسف علیہ السلام کی جانب پھیرتے اور یہ معنی کرتے ہیں کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بلا دیا کہ ان کا بادشاہ کی مدد کے لیے ساقی سے کہنا ناموضوع ہے، مگر ابن کثیر نے اس کو سختی کے ساتھ رد کر دیا کہ اس تفسیر کو غلط ثابت کیا ہے۔ آئندہ سطور میں تورات سے اس سلسلے میں جو نقل کیا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تفسیر کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے۔ اس تفسیر کے برعکس بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایسا ایک شخص ہم کو اس طرح دین حق کی تلقین کرتا ہے اور وہ اپنی ملت کو ہماری ملت سے جدا بتاتا اور اس سے بہترین دلائل دیتا ہے، اور اس تفسیر کی صحت کے لیے قرینہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر قرآن عزیز میں یوسف علیہ السلام اور ان کے دو شخصوں کے درمیان صرف دو ہی باتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے، ایک دعوت و تبلیغ اسلام کا اور دوسرے خواب اور اس کی تعبیر کا، تیسری کسی بات کا اشارہ تک نہیں، یعنی کسی اشارے اور کنایہ سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان ہر دو اشخاص کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا ہو اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہو، پھر بغیر ذکر سابق کے اس طرح اذکرنی عند ربک میں اجمال کے کیا معنی۔ علاوہ عظیم اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے زندان سے باہر آنے کی جستجو کا یہ حال تھا تو جب ساقی کے یاد آنے اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر دینے کے بعد بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا تو کیوں نہ فوراً باہر نہ نکال آئے اور تفتیش حال کا مطالبہ کیوں کیا؟ یہ تو رہائی کے بعد بھی ہو سکتی تھی اور عصمت و بے گناہی کا فیصلہ باہر آ کر بھی کیا جا سکتا تھا۔ آیات کی ترتیب و انسجام کے پیش نظر یہی تفسیر قابل ترجیح ہے۔ تورات میں اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: تب یوسف علیہ السلام بولا، ان کی تعبیر یہ ہے کہ یہ 3 ڈالیاں 3 دن ہیں، اور فرعون اب سے 3 دن میں تیری روبگاری کرے گا اور تجھے تیرا منصب پھر دے گا، اور آگے کی طرح جب تو فرعون کا ساقی تھا اس کے ہاتھ میں پھر جام دے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو تو مجھے یاد کیجیو اور مجھے اس گھر سے مخلصی دلوائیو کہ وہ عبرانیوں کی ولایت سے مجھے چرا لائے، اور یہاں بھی میں نے ایسا کام نہیں کیا کہ وہ مجھے اس قید میں رکھے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو فرعون کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ فرعون مصر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خاندان شاہی نسل اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا۔ مصر کی تاریخ میں ان کو یکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی اور دراصل یہ عربہ ہی کے ایک شاخص تھی، نیز قدیم طبقی اور عربی زبانوں کی باہمی مشابہت ان کے عرب ہونے کی مزید دلیل ہے، اور مصر کے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب فرعون تھا، اس لیے کہ مصری دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا امن را سورج دیوتا تھا، اور بادشاہ وقت اس کا اوتار اور فراغ کہلاتا تھا۔ یہی فراغ عبرانی میں فرعون اور عربی میں فرعون کہلایا، اور اس زمانے کے فرعون کا نام عرب مؤرخوں نے ریان بتایا ہے اور مصری آثار میں آیونی کے نام سے موسوم ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں، اور دبلی گائیں موٹی گاؤں کو نکل گئی، اور 7 سرسبز شاداب بالیں ہیں اور 7 خشک اور خوش بالوں سے سرسبز کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا تو پریشان خاطر تھا اور اس عجیب و غریب خواب سے حیران، مگر
فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا اور خواب کی تعبیر چاہی۔ درباری بھی اس کو سن کر فکر و تردد میں پڑ گئے اور جب حل نہ کر سکے تو اپنی درماندگی اور بیچارگی کو چھپانے کے لیے کہنے لگے، بادشاہ، یہ خواب نہیں ہے بلکہ پریشان خیالات ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ ہم سچے خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن پریشان خیالات حل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو درباریوں کے اس جواب سے اطمینان نہ ہوا کہ اس اثناء میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے، کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا غضب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جن میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت معلوم کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمال صبر و استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجیے۔ ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے رہنے کا جھڑکا اور نہ عطا علم میں بخل سے کام لیا اور نہ یہ سوچا کہ ظالموں نے مجھ کو بے قصور زندان میں ڈالا ہے اور اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب سے اس سلسلے میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر دیا۔ فرمایا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے اور جس قدر مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو اور باقی غلے کو ان کی بالوں ہی میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہیں اور غلہ سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 برس ایسا آئے گا کہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکلیں گے۔ یعنی موٹی گائیں اور بالیں خوشحالی کے سال ہیں اور دبلی گائیں اور بالی خوش سالی کے برس جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گی۔ ترجمہ: کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے، کھا جائیں گے جور کھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا سا جور رکھو گے بیج کے واسطے، پھر آئیں گے 1 برس اس کے پیچھے، اس میں مینہ برسے گا لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ قرآن عزیز کی بلاغت کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر خواب اور اس کے متعلق تعبیر کو ایک ہی جملے کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ کلام میں تکرار اور دہرانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے کچھ جملے یوسف علیہ السلام کی تعریف میں سنے تھے۔ تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے ایسی کچھ مکاریاں کی تھی اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانے میں بند تھے اور بلا وجہ ان کو زندانی بنایا ہوا تھا۔ اب جبکہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مژدہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملے کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، اس لیے غیرت اور حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح عزت
صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا نصب العین ہے۔ پس اب بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اصل صورت سامنے آ جائے اور حق ظاہر واضح ہو جائے۔ صحیحین بخاری مسلم کی روایات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ضبط و صبر کو بہت سراہا اور تواضع و کسر نفسی کی حد تک اس کو بڑھا کر یہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اگر میں اس قدر دراز مدت تک قید میں رہتا جس قدر یوسف رہے تو بلانے والے کی دعوت فوراً قبول کر لیتا۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی دو وجہ تھی۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگرچہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی مگر قید کے اس معاملے میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یوسف علیہ السلام کی عاشق اور ان کی جانب مائل کرنے کی آرزو مند تھی، اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو ان کے قید والے فیصلے پر شادی اور عملی جامہ پہنا کر جوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا۔ دوسری وجہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن سلوک برتا ہے، میری عزت اور میرا احترام کیا ہے، اسی لیے موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی بیوی کا نام لے کر ان کی رسوائی کا باعث بنوں۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب کہ تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تاہم تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی۔ ترجمہ: بولی حاشا للہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق محبت کی بٹی میں خام نہ تھی، گندن تھی اور ذلت و رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ ترجمہ: جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھی۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اور یہ بھی کہا۔ ترجمہ: یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے ان کے معاملے میں خیانت نہیں کی، نیز اس لیے کہ واضح ہو جائے اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنی نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ہی ابھرنے والا ہے، مگر ہاں اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بلا شبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے ان آیات کا ترجمہ مشہور مفسر ابن حیان اندیسی کی تفسیر کے مطابق کیا ہے۔ دوسرے مفسرین اس کے علاوہ تفسیر کرتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اور ان کے شاگرد رشید حافظ عماد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس سے زیادہ اور کوئی خیانت نہیں کی جس کا حال اسے معلوم ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا۔ سو اگر میں نے اس سے زیادہ خیانت کی ہوتی تو اس کا بھی پردہ فاش ہو کر رہتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ بے شک نفس البتہ برائی کے لیے بڑا ہی ابھرنے والا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم کر دے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اس مقولہ کو عزیز کی بیوی کا مقولہ قرار دے کر لم اخنہ کی ضمیر کا مرجع عزیز کو قرار دیا ہے، اور عام مفسرین اس پورے مقولے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ قرار دیتے ہیں اور لم اخنہ کی ضمیر کو اسی طرح عزیز کی بیوی کی جانب پھیرتے ہیں جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی رائے ہے، اور آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں: یوسف نے کہا کہ اس واسطے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ دغا بازوں کا فریب کامیاب نہیں کرتا اور اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ بے شک نفس سکھلاتا ہے برائی، مگر یہ کہ رحم کرے میرا پروردگار، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور
اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ اپنی عصمت نفس کا اس موقع پر زبردست مظاہرہ کیا تھا کہ ایک جلیل القدر نبی اور مقرب بارگاہ الہی ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری تھا کہ میری پاک بازی اور عصمت کا یہ معاملہ میرے اپنے نفس کی بدولت نہیں ہے، کیونکہ نفس انسانی تو اکثر برائی پر ابھارتا ہے، بلکہ یہ محض خدا کی رحمت اور عنایت کا صدقہ ہے، اور یہی رحمت عصمت انبیاء کی کفیل ہے۔ بہرحال وقت آ پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و پاک بازی اور صداقت و طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے، چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، اور شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک اور منزہ ہے۔